جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا پر ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو مسلط کیا گیا ہے، اور یہ دہشت گردی جب لائی جا رہی تھی تو اس میں باقاعدہ ہم نے سب کو آگاہ کیا تھا، کیونکہ رجیم چینج آپریشن کے بعد جب ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی ایک جمہوری حکومت کو لندن پلان کے تحت گرایا گیا، تو اس کے بعد ہم نے تمام پاکستانیوں کو اس پلان کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پختونوں کے سر کا سودا ایک دفعہ پھر ہو گیا ہے، اور ان دہشت گردوں کو ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا میں بسایا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت کی حکومت، ان کے وزراء اور کچھ اداروں کے ارکان یا ملازم وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کچھ جگہوں پر ملٹری آپریشنز کے تحت لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، جس کو ہم جبری انخلا کہتے ہیں۔ تو اگر اس وقت جب ہم بول رہے تھے کہ یہ لوگ پہاڑوں پر ہے، اگر اس وقت یہ اقدامات ہوتے تو وہ نیچے نہیں آتے۔ جب نیچے تک آ گئے اور تب بھی ہم امن پاسون کے ذریعے ان کو بتا رہے تھے کہ یہ پہاڑوں سے نیچے آ چکے ہیں، اگر اس وقت بھی اقدامات لیے جاتے تو یہ ہمارے بازاروں تک نہیں پہنچتے۔ جب بازاروں تک پہنچے تب بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو بازاروں تک آ گئے، اگر اس وقت اقدامات لیے جاتے تو یہ لوگ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچتے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہمارے گھروں تک پہنچ گئے اور بندوق کی نوک پر رات کو ہم سے کھانا کھاتے تھے، تو صبح یہ لوگ ہمارے گھروں تک پہنچ جاتے تھے کہ تم نے کھانا کیوں کھلایا۔ اگر ہمارے پختون جن سے بندوق کی نوک پر ایک سائٹ پر جو لوگ کھانا زبردستی لیتے تھے، نہ کھلاتے تو وہ مار دیتے، جب کھانا کھلاتے تھے تو صبح جو ہے ہمارے آرمڈ فورسز کے، سیکیورٹی فورسز کے لوگ پہنچ جاتے کہ تم نے کھانا کیوں کھلایا۔ نہیں کھلاتے تو وہ مارتے ہیں، کھلاتے ہیں تو یہ مارتے ہیں، ہم جائیں کہاں؟ لیکن بدقسمتی سے ہماری باتوں پر غور نہیں کیا گیا، سیریس نہیں لیا گیا، ہمیں جھوٹا کہا گیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو کیا، خون تو میرے پختونوں کا گر رہا ہے، جو بدقسمتی سے ایک مائنڈ سیٹ کے لیے جو 78 سال سے اس ملک پر قابض ہیں، اس کے لیے میرے پختون کا، میرے قبائلی کا خون بہت سستا ہے۔ وہ ہمارے خون کو خون سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پختونوں، ہمارے قبائلیوں کو خون کو یہ پانی سے بھی سستا سمجھتے ہیں، اس لیے اس وقت دھیان نہیں دیا گیا۔ جب 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد، 22 بڑے ملٹری آپریشن کے بعد یہاں پر امن نہیں آ رہا، تو یہ قصور ہمارا نہیں ہے، یہ قصور صوبائی حکومت کا نہیں ہے، یہ قصور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا نہیں ہے، یہ قصور پختونوں کا نہیں ہے، یہ قصور ہے بند کمروں کے فیصلوں کا، جو ہمیشہ سے اس ملک پر مسلط ہوتے آ رہے ہیں۔ یہاں پر اس چھت تلے اسپیکر صاحب آپ کی سربراہی میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کی، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے 15 نکاتی ایجنڈا فائنل کیا، جس میں ایک نکتہ یہ تھا کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس پر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں، تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے سائن موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ ملٹری آپریشنز کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے جبری جو ہیں میرے تیرا، میرے آبائی گاؤں سے لوگوں کا انخلا، جبری انخلا کیا۔ مطلب ہم ایک طرف تمام صوبے کی عوام کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، دوسری طرف یہ جو ہے لوگوں کو جبری انخلا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اچھا، اس وقت مجبور کرتے ہیں جب برفباری ہو رہی ہے۔ اس برفباری میں چیختا رہا، میں چلاتا رہا کہ اس وقت جہاں پر آپ ملٹری آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر جانور بھی نہیں رہ سکتے۔ آپ کا ارادہ دہشت گرد
दहशत गर्दी या दहशत गर्दों का खात्मा नहीं है। आपका इरादा है सूबाई हुकूमत को या मुझे नीचा दिखाने के लिए, लेकिन एक प्लान ये बनाते हैं और एक प्लान मेरे रब का है, और बेहतरीन प्लान जो है वो मेरे रब का होता है। जनाब स्पीकर, इन्होंने पहले इल्जाम लगाया कि स्मगलर है, फिर इल्जाम लगाया कि दहशतगर्द है। दोनों बयानियों में इनको मुंह की कहानी पड़ी, क्योंकि पूरे पाकिस्तानियों को पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। पूरे पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब की इस सिपाही को जो इज्जत दी वो पूरी दुनिया ने देखी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी पूरा पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का वाहिद लीडर इमरान अहमद खान नियाजी को समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने इल्जामात लगाए, इन्होंने मुझे डराने की कोशिश की, मुझे दबाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर मैं खड़ा था यहां पर मैं खड़ा हूं, और इंशाअल्लाह ताला अपने अवाम के साथ मैं खड़ा रहूंगा। ना मुझे कोई अपने नजरिए से 1 इंच पीछे हटा सकता है, ना ही कोई मेरे अवाम या मेरे सूबे के इंटरेस्ट से 1 कदम भी मुझे पीछे नहीं हटा सकता, और किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मुझे पीछे हटाए। जो मेरा मौक़िफ़ था वो मेरा है, और इंशाअल्लाह ये मौक़िफ़ मेरा रहेगा। जनाब स्पीकर, जब दोनों बयानियों में इनको मुंह की कहानी पड़ी तो इन्होंने फैसला किया कि तिरा में मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए। हालांकि वहां पर बर्फबारी थी, वहां पर जो है इस वक्त कोई जानवर भी नहीं रह सकता, ये मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद ये बज़िद थे मुझे खराब करने के लिए, क्योंकि इनका इरादा था कि जब लोगों का जबरी इनखला होगा तो लोग जो है इसके पीछे या हुकूमत से मुनहरिफ होंगे और वो जो है इनसे नाला हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का प्लान कुछ और था। जब जबरी इनखला हुआ तो मैं तिरा के अवाम के पास गया, तिरा के अवाम ने मुझे प्यार दिया, उन्होंने मुझे इज्जत दी, क्योंकि उनको पता है कि सूबाई हुकूमत नहीं, ये बंद कमरों के फैसले हैं जो हमें जबरी इनखला पर मजबूर कर रहे हैं। उनको पता है कि सूबाई हुकूमत अगर हमें कंपनसेशन की मद में 4 अरब रुपए दे रही है, ये वो यहाँ पर डेवलपमेंट स्कीम में, अस्पतालों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूलों में, रोड्स में भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि बंद कमरों के फैसले जो हैं वो कुछ और चाह रहे हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा को लिबर्टी बनाना चाह रहे हैं, बल्कि लिबर्टी इन्होंने समझ रखी है। एक आता है, एक तजुर्बा करता है, दूसरा आता है, दूसरा तजुर्बा करता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा इमरान खान के सिपाही आए हैं, वो बंद कमरों के फैसले भी मुसल्लत नहीं होने देंगे, और अगर कोई बदमाशी से, जोर ज़बरदस्ती से, डंडे की जोर पर, बंदूक की नोक पर यहाँ पर मुसल्लत करना चाहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम उनके खिलाफ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला।